إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ جس کو توکل کے نام سے بیان کیا جاتا ہے، یہ توحید کا آدھا حصہ اس کو آپ کہہ لیجئے یا مکمل توحیدی سے کہہ لیجئے، جو توحید عملی ہے، جس میں انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، اس کا ذریعہ، اس کی رسی وہ اعتماد پر قائم ہے۔ اس حوالے سے گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں، کچھ چیزوں کی طرف جس میں خلل یا کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے، اس کی طرف آپ کی نشاندہی کرنی ہے۔ اس رسی کی بنیاد جو کہ اصل توحید ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، یہ قائم ہے اولاً آپ کے علم پر کہ آپ اپنے رب کو کتنا جانتے ہیں، آپ اپنے رب کی معرفت کتنی رکھتے ہیں، آپ کو اپنے رب کی کتنی پہچان ہے۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ قادر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ لا یعجزہ شیء فی السماوات ولا فی الارض۔ وہ جب آپ کو اس کی پہچان ہوتی ہے، آپ اس رب کے طاقت، قدرت، کنٹرول کو سمجھتے ہیں، اس کے حی ہونے کو، اس کی قیومیت کو سمجھتے ہیں، تو پھر آپ اپنے رب پر بھروسہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں کہ جس پر میں اعتماد کر رہا ہوں وہ شہنشاہ ہے، اس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ۔ اعتماد ہی اس حی پر کرنا ہے جو خود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، بلکہ وہ حیات دیتا ہے، ایسی حیات کہ جیتا جاگتا انسان پیدا کر دیتا ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنی، اس کو اونگ نہیں آنی، اس کو نیند نام کی چیز اس کے پاس سے ہو کر نہیں گزرتی، وہ ساری کائنات کو اکیلے سنبھالا ہوا ہے۔ اور یہ پورا مضمون آیت الکرسی میں بیان ہوتا ہے۔ یہ آپ جب دیکھتے ہیں نا، حفاظت کے لیے عموماً بیان کی جاتی ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، رات کو پڑھ کر سوتا ہے، اگر مر گیا تو جنت میں جائے گا، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے جنت میں اللہ کی طرف سے حفاظت مقرر ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے بعد انسان اپنے رب کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے۔ دوسری بنیادی بات وہ ہے انسان کا تقدیر پر ایمان۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کے آرڈر کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ جب انسان ان دو بنیادی باتوں کو سمجھتا ہے تو اس کے بعد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ میرا کام ہی نہیں ہے پریشان ہونا، جس اللہ نے کرنا ہے، جس کے پاس اختیار ہے وہی کرے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے
ایسے احوال اور مناظر قیامت کے بیان فرمائے کہ جس میں انسان لاچار اور بے بس ہے، کیونکہ قیامت کا منظر ایسا ہے کہ جس میں انسان کچھ کر نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، نظر نہیں اٹھا سکتا، بات نہیں کر سکتا، پاؤں نہیں ہلا سکتا۔ صحابہ نے بعض موقعوں پر اس قسم کی کیفیات میں پریشانی کا جب اظہار کیا تو آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس مقام کے اس حل کے لیے یہاں پر اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتے رہا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیونکہ اللہ اگر ہمارے لیے کافی ہے تو پھر ٹینشن اور پریشانی کس چیز کی ہے؟ پھر میں نے سردرد تو نہیں لینا۔ بعض علم نے مثال بھی ذکر کی، جیسے بچہ ہوتا ہے، اس بچے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، سب کچھ اس کے لیے اس کا ابا ہے، ابا دیکھ لیں گے، سنبھال لیں گے، کر لیں گے، کوئی چیز چاہیے فرمائش کر دی، کہاں سے اسکول کی فیس آتی ہے، کہاں سے میری ضروریات پوری ہوتی ہیں، میرے کپڑے، آنا جانا، گھومنا پھرنا، جو بھی سہولیات ہیں وہ کہاں سے ہو رہا ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس نے صرف فرمائش کر دی ہے، اور ابا جو ہے وہ خود لاچار اور بے بس ہے۔ بندہ یقین کے ساتھ اس مالک الملک پر، اس بادشاہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے چند باتیں، چند چیزیں اپنی اس کے سامنے رکھتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے تو مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اب وہ مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا، عالمی منظر نامے کا ہو، بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ کئی ممالک کی جنگیں ہو رہی ہیں، آگے پتہ نہیں کیا منظر بنے گا، کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اپنی اپنی باتیں، اپنے اپنے تبصرے ہیں۔ موضوع سے ہٹ کر اکثر و بیشتر ان احوال میں آپ سب کے لیے، اپنے لیے بھی نصیحت کرتا ہوں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ جس چیز کا علم ہوتا ہے 100% یقینی بات، جس کو انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا اپنے کانوں سے خود سنا ہو یا کسی ایسے سچے شخص نے وہ بات بیان کی ہو جس نے اپنی آنکھوں یا کانوں سے سن کر آپ کو بتایا ہو۔ اب جو آپ اور میں کانوں سے سنتے اور دیکھتے ہیں وہ میڈیا ہے، وہ کیا دکھا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ حقائق نہیں ہوتے۔ اس لیے کسی بات پر تبصرہ کرنے سے پہلے، رائے دینے سے پہلے، کسی بھی بات پر یہ سوچ لیجیے آپ کے پاس علم ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھیے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ جو میرے پاس فرشتے مقرر اللہ کی طرف سے ہیں، میرے کیے ہوئے تبصروں کو لکھتے ہیں، اور کل قیامت کے دن مجھ سے اس ایک ایک تبصرے، ایک ایک بات، ایک ایک رائے پر پوچھا جائے گا، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جواب دوں گا۔ تو عالمی منظر نامہ ہو، آپ کے گھر کے مسائل ہوں، آپ کے ذاتی مسائل ہوں، آپ کے دین کے مسائل ہوں، آپ کے دنیا کے مسائل ہوں، حل صرف وہیں سے ہوں گے۔ اب 4 طریقے ہیں جس پر دنیا چلتی ہے، 3 تو معروف ہیں، کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر اعتماد کرنا ہے، اور کچھ لوگ اس میں کرتے ہیں کہ جی اللہ کر دے گا۔ سیدنا عمر کی طرف یہ قول جو منسوب ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی گھر میں بیٹھ کے رزق کی تمنا نہ کرے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کو کھانے پینے کو مل جائے گا، کیونکہ آسمان سے نہ سونا برستا ہے نہ چاندی برستی ہے، آسمان سے پانی برستا ہے۔ جاؤ جا کے اپنے نصیب کا دانہ زمین میں ڈالو، یہ بیج بو، اور اس کے بعد پھر رب پہ بھروسہ کرو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ یمن کے لوگ ہوتے تھے، حج کرنے کے لیے آتے تھے، کچھ ساتھ نہیں لاتے تھے، بغیر اسباب کے آ جاتے تھے، اور پھر دوران حج لوگوں سے مانگتے تھے، سوال کرتے تھے۔ اس کو تواکل سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بھائی راستے میں سفر کے لیے جا رہے ہو تو زیادہ راہ لے کر نکلا کرو، سفر کا سامان بندوبست تیاری کر کے جاؤ، خالی ہاتھ نکلنا یہ بے وقوفی ہے۔ اسی لیے اسباب کو اختیار نہ کرنا جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے دنیا میں جینے کے لیے شرعی یا عقلی یا کونی کسی بھی اعتبار سے کسی چیز کو سبب مقرر کیا، اس کو اختیار نہ کرنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ بھئی جنت میں جانا ہے بغیر عمل کیے، بغیر ایمان کے چلے جاؤ، ممکن نہیں ہے، اللہ نے شرعی سبب مقرر کیا۔ دنیا میں جینا ہے، جینے کے لیے سانس چاہیے، ہوا چاہیے، پانی چاہیے، کھانا پینا چاہیے، اس کے لیے اللہ نے جو طرائق مقرر کیے ہیں، طریقے راستے بنائے ہیں کونی، ان پر اگر بندے کا اعتماد نہیں ہوگا، ان کو ذرائع کو اختیار نہیں کرے گا، یہ بے وقوف آدمی ہے۔ باقی کرامات اور معجزات کا باب علیحدہ سے۔ دوسرے نمبر پہ جو طریقہ کار ہے لوگوں کا، عام طور پہ ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے
کہ بھروسہ اللہ پر بھی ہے، اور جو سبب ہم اختیار کرتے ہیں، جو راستہ ہم اختیار کرتے ہیں، نظریں اس پر بھی ہوتی ہیں، بلکہ اس پر بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ یہ اس طریقے سے اگر یہ کام کیا، فلاں ڈاکٹر کو دکھایا، فلاں دوا لے لی، مسئلے کے حل کے لیے یہ راستہ اختیار کر لیا تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ الفاظوں کے چناؤ میں وہ ایک رمق نظر آ رہی ہوتی ہے کہ انسان کا کہیں نہ کہیں بھروسہ ان چیزوں پر ہوتا ہوا نظر اور محسوس ہو رہا ہے۔ سیدنا ابن عباس کی طرف جو منسوب قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، حتیٰ کہ اس حد تک گر جاتا ہے کہ اپنے کتے کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ لولا الکلب لسرقنا اللیلہ، اگر رات کو ایک کتا ہمارے گھر کے باہر حفاظت نہ کر رہا ہوتا، بھونکتا نہیں، تو چور آ کے چوری کر کے چلا جاتا۔ بچایا گویا کہ اللہ نے نہیں، اس کتے نے ہے، کیونکہ یہ چیزوں کی نسبت کے الفاظ یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اگر ذکر ہی نہ ہو چیزوں میں، اور ذہن میں بھی نہ ہو انسان کے، اس کو لگے کہ یہ چیز، یہ کام ایسے ہی ہوا ہے، جیسے کہ دنیا میں ایتھسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں سب کچھ ان چیزوں سے، ان ذرائع سے ہو رہا ہے، یہ تو کفر ہے اور شرک کی ایک اعلیٰ قسم ہے کہ اس کام کی وجہ سے میرا یہ مسئلہ بنا ہے، اس راستے کی وجہ سے میرا معاملہ حل ہوا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم مانتے تو ہیں اللہ ہے، الفاظوں کے چناؤ میں اللہ کے ساتھ ادب نہیں ہوتا، اور اللہ کا ادب یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ کا نام لیا جائے، چیزوں کی نسبت بھی اللہ کی طرف کر کے پھر سبب کو بھی ذکر کر دیا جائے، کیونکہ اس سبب کو پیدا کرنے والا بھی رب ہے۔ اللہ نے ہمیں چوری سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو یہ نسبتیں جو ہے، جب انسان کو کوئی خیر پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، نسبت رب العالمین کی طرف کرنا، یہ توحید کا کمال درجہ ہے۔ اور چیزیں اگر نسبت اسباب کی طرف ہوں، اللہ تعالیٰ ذہن میں موجود ہو، عقیدے میں موجود ہو، جائز ہے، لیکن کمال نہیں ہے۔ اب اس سے ملتا جلتا ایک مرحلہ اور ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے جو عام طور پہ رائج ہے، کیونکہ ہم بھروسہ کرتے ہیں رب العالمین پر، کس لیے؟ کیونکہ نفع نقصان کا مالک وہ ہے، مجھے جو کچھ چاہیے وہ رب نے ہی دینا ہے، مجھے کسی برائی سے بچنا ہے وہ رب نے عطا کرنا ہے، ہر خیر اور شر کا مالک وہ ہے، کنجیاں اس کے پاس ہیں، اختیار اس کے پاس ہے، آرڈر اس کا ہے۔ جب ہم یہ قاعدہ طے کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ لوگ یوں بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جو اللہ کے ساتھ جن لوگوں نے واقعی شریک بنائے، واقعی جو شریک بنائے، وہ دروازہ یہیں سے کھلا کہ فلاں آستانہ، فلاں بت، فلاں ولی، فلاں قبر، فلاں جگہ جانے سے یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا، وہاں منت اور مراد ماننے سے یہ چیز سیٹ ہو جائے گی، اس جگہ اگر جا کے دھاگا باندھ دیا، کہیں پر جا کر اپنی کپڑوں کو لٹکا دیا، وہ تلوار لٹکاتے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین، جنگ پر جانے سے پہلے برکت کے لیے کہ یہاں اگر تلوار لٹکا کر اس درخت کے پاس ہم گئے تو جنگ میں ہمیں فتح ہوگی، اس درخت کی برکت ہمیں حاصل ہوگی۔ وہ درخت اللہ کا شریک بن گیا کہ نفع نقصان اللہ نے نہیں دینا، اس درخت نے دینا ہے۔ اب اس درخت کو فائدے کا ذریعہ نہ اللہ نے بنایا، نہ ہماری عقل مانتی ہے، نہ اللہ نے کونی حساب میں جو کائنات کے بنائے ہوئے سسٹم ہے اس میں اس درخت سے کوئی برکت کا ذریعہ نہیں رکھا۔ یہ بھی ایک شرک ہے، اور یہ صریح شرک ہے۔ کوئی شرک کا دروازہ کھلتا ہے یہیں سے کہ انسان نفع نقصان کے معاملے میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ اور اعتماد کرنے والا بن جائے۔ اور یہ مظہر بھی عام ہے ہمارے معاشرے میں، آپ اور ہم شاید اکثریت اس سے محفوظ ہوں، لیکن جو اس سے پہلے والی بات کی نسبت کی، وہ نسبت ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اب آئیے چوتھی بات کی طرف، جس کی طرف جو پورا بات کرنے کا میرا اصل مقصد ہے، توجہ دلانے کا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، کہ کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی قبر، کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے ساتھ کوئی نفع نقصان کے اندر ذرہ برابر کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ نہ ہم میں سے کوئی جاتا ہے ایسی جگہوں پہ، نہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے، نہ کوئی اس کے ذہن میں ایسی کوئی چیز ہے، الحمدللہ۔ لیکن سچی بات یہ ہے، مجھ سمیت ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں، اور ان میں شاید کبھی کبھی میں بھی اپنی زبان سے الفاظ کہہ دیتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا شریک اور برابر بعض اوقات ٹھہرا دیتے ہیں۔ اور وہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میری وجہ سے ہوا ہے،
میں نہ ہوں تو یہ کام نہیں ہو سکتا، میرے ہونے سے کام ہے، میرے نہ ہونے سے کام نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ہی اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتا، اس کو شعور بھی نہیں ہوتا، اور اس کو کہتے ہیں تکبر اور میں۔ یہ توکل کا سب سے بڑا مفسد ہے، جس کا انسان کو شعور نہیں ہوتا، جہاں سے شیطان بڑی آسانی کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ میں نہ ہوتا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، دیکھو میں نے آ کے یوں کر دیا، میں نے یہ مشورہ دیا تھا اس لیے مسئلہ، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ ہوگا، میں نے میں اس میں کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا میں ہوں، میرے ہونے سے ہوتا ہے، میں نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا۔ مجھے اگر اتنی بات سمجھ میں آ جائے کہ جب میں نہیں تھا تب بھی سب کچھ تھا، آج میں ہوں تب بھی سب کچھ ہے، اور کل میں نہیں ہوں گا پھر بھی سب کچھ ہوگا، میرے ہونے نہ ہونے کی کوئی ویلیو، کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر اتنی سی یہ بات مجھے سمجھ میں آ جائے تو میں اللہ کا بندہ بن جاؤں گا، کہ میرے سے کچھ نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے اللہ نے توفیق دی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے میں مانگتا ہوں توفیق، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہ سے پل پل میں مانگتا ہوں اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے اپنے آپ کے سپرد نہ کر دینا، کہ کہیں میں بھٹک جاؤں اور میں اپنے معاملات کو خود ہی دیکھ رہا ہوں۔ یہ چیزیں اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، کیونکہ یہ میرا موضوع جو پہلے چل رہا تھا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، جو آپ کے یہاں 2 جمعے بیان ہوا عید سے پہلے، یہ اسی موضوع کا تسلسل ہے کہ اپنے رب کی معرفت اور اپنی حیثیت کا اندازہ، اپنی اوقات کا پتہ ہونا۔ جب بندے کو اللہ کی حقیقت، اللہ کی معرفت صحیح معنی میں ہو، جو اللہ نے پہچان اپنے نبی کے ذریعے، وحی کے ذریعے کروائی ہے، اور انسان کو اپنے بارے میں بھی پتہ ہو، تو وہ بھروسہ اور اعتماد صرف اللہ پر کرتا ہے، اس کی نگاہیں پھر کہیں ادھر ادھر ہو نہیں سکتی، نہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، نہ کسی سبب پر کوئی بھروسہ کرتا ہے، کسی چیز پر، کسی ذریعے پر، نہ کسی اور چیز پر، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور آخری چیز پھر یہی آتی ہے کہ بھروسہ اور اعتماد اللہ پر ہوتا ہے، اور انسان راستے، سبب، طریقہ کار سارے اختیار کرتا ہے۔ میں 3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ پر سب سے زیادہ اعتماد کرنے والے، بھروسہ کرنے والے انبیاء ہیں، اور ان میں سر فہرست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں کئی ایک آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، اور سورہ ابراہیم میں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سورہ یوسف میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی زبانی وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ یہ انبیاء بار بار ذکر کرتے ہیں کہ بھروسہ صرف اور صرف، اعتماد صرف اور صرف رب العالمین پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں نکلے، آپ نے ایک نہیں 2 درع پہنی تھی، وہ جو اوپر جیکٹ نما ہوتی ہے، وہ ایک نہیں تھی آپ کے اوپر جو لوہے کی جیکٹ پہنی جاتی ہے دشمن کے حملے سے، تیر کے اور تلواروں کے حملے سے بچنے کے لیے، وہ ایک نہیں تھی، آپ نے 2 پہنی تھی۔ یہ حفاظت کے لیے ذرائع ہیں۔ کیا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ بچانے والا تو اللہ ہے، اللہ ہی ہے، لیکن اسی رب نے حکم دیا کہ ان ذرائع کو استعمال کرو، یہ پہنو گے، دنیا کو یہ طریقہ سکھایا ہے، یہ پہنو گے تو دشمن کے حملے سے محفوظ رہو گے۔ یہ پہنا اور حملے سے محفوظ کسی حد تک رہے بھی، زخمی بھی ہوئے، بچانے والا اللہ ہے۔ اور پھر جب اس کے فوراً بعد، آپ کو جنگ کے فوراً بعد پتہ چلا کہ پھر دوبارہ مشرکین حمراء الاسد پر جمع ہوئے ہیں، پھر دوبارہ اٹیک کرنے والے، اور چور ہوئے ہوئے تھے زخموں سے، ہمت ٹوٹی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ کی زبان پر یہی جملہ تھا، یہ وہی جملہ ہے جو آپ نے صحابہ کو بتایا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کیونکہ اب انسان کے پاس کوئی اختیار رہا نہیں، کوئی راستہ رہا نہیں، اب کیا کرے گا، اب بس اللہ کے سپرد، اللہ نے ہمیں بچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وہ اختیار کیا ہجرت کے لیے جس وقت لوگ اپنے گھروں میں بند ہوتے ہیں، دوپہر کا، شدت کا، گرمی کا وقت، کوئی اپنے گھروں سے نہیں نکلتا، نہ کوئی سفر کا آغاز کرتا ہے، دوپہر کے وقت نکلے، راستہ غلط چنا، غلط چننے سے مراد یہ کہ تاکہ مشرکین کو پتہ نہ چلے، ان کو اندازہ تھا آپ مدینہ کی طرف جائیں گے، میٹنگز پہلے ہو رہی تھی، آپ نے یمن کی طرف راستہ اختیار کیا پہلے، تاکہ ڈھونڈنے نکلیں گے تو اس ٹریک پر جائیں گے، اپنے قدموں کے نشانات کو مٹایا، راستے کی رہنمائی کے لیے ایک دلیل اپنے ساتھ رکھا کہ جو آ کے راستہ بھی بتائے کہاں جانا، حالانکہ ہجرت کا حکم رب نے دیا ہے، رب راستہ بھی دکھا سکتا تھا، لیکن دنیا کے سارے راستے، ذرائع اللہ نے اختیار کرنے کا حکم بھی دیا، آپ نے اختیار بھی کیے، طریقہ بھی اپنایا جو دنیا کے طور طریقوں کے حساب سے تھا،
اور پھر جب غار کے اندر موجود تھے اور مشرکین آپ کے سر کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے، سیدنا ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھ لیا، پیروں کو بھی دیکھ لیا تو ہم دکھ جائیں گے. تو آپ نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ساتھی کو یہ سکھا رہے تھے بھائی گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تمہارا کیا خیال ہے یہ تمہیں دو لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابو بکر، لیکن ان کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہے، تیسرا ان کا اللہ ہے. اور جب اللہ ساتھ ہو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ذرائع سارے استعمال کیے راستے کے لیے، سفر کے لیے، جو کچھ ضرورت تھا، لیکن اعتماد اللہ پر تھا. بچائے گا پھر بھی اللہ، یہ چیزیں نہیں بچا سکتی. غلط راستہ چننا، غار میں چھپ جانا، قدموں کے نشانات کو مٹا دینا، مدینہ جانے کے لیے ایک رہنما ساتھ لے لینا، جب تک نہیں پہنچ سکتا انسان جب تک رب پہنچائے نہیں، اس کا آرڈر نہیں ہوگا نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اترے، پہنچ گئے، پتہ چلا جنگ ہونی ہے. پورے راستے کے حساب سے پوری جگہ طے کی، پانی کے پاس پانی کا چشمے کو اپنے گرد کرنا، پورے آپ نے سسٹم بنایا جنگ کی تدبیر کے حساب سے. پہلی جنگ تھی، مشورے بھی ہوئے، باتیں بھی ہوئیں، سارے دنیا کے طور طریقوں کے حساب سے جس طرح جنگ لڑی جاتی ہے اس طریقے سے جنگ کے میدان میں اترے. اب راستے تو سارے اپنا لیے، لیکن وہ جو رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، جس دن صبح مارکا تھا، وہ آپ سب جانتے ہیں وہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے گزری تھی، کتنی دعاؤں اور التجاؤں میں پوری رات دعا کرتے رہے تھے. سیدنا علی کا فرمان ہے اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مشغول رہے تھے، پوری رات اللہ سے مانگتے رہے. یہ بندے کا اصل میں کردار ہے. بھروسے کا مطلب یہ ہے اپنی محنت ساری کرو. لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اللہ پر بھروسہ اگر تمہارا ایسا ہو جیسے پرندوں کا ہوتا ہے، اور پرندوں کا بھروسہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں. تمہیں بھی ایسے ہی رزق ملے جیسے پرندوں کو ملتا ہے. اس کے لیے پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر اڑتے ہیں، جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. پتہ نہیں ہے ان کا رزق کہاں ہوگا، کہاں سے ان کو کچھ کھانے کو ملے گا، کون اپنے گھر کے باہر پانی بہائے گا وہاں سے پینے کو مل جائے گا، کون سوکھی ہوئی روٹی گھر کے باہر پھینکے گا، کہاں کچرے کے اندر سے کون سی چیز مل جائے گی. اس کو نہیں پتا کہ اس کے لیے، اس پرندے کے لیے پیچھے اللہ نے کیا تدبیریں کی ہیں. پیچھے میں اور آپ کس طریقے سے اپنا بچا ہوا کھانا پھینکتے ہیں، پانی کو ضائع کرتے ہیں، اور وہ روڈوں کے اوپر ان پرندوں کو، ان جانوروں کو نصیب ہوتا ہے. تمہیں بھی ایسے رزق ملے گا جیسے ان پرندوں کو ملتا ہے، لیکن وہ نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں. میں اور آپ اسباب اختیار پورے کریں، نکلیں، لیکن بھروسہ اور اعتماد صرف اور صرف رب پر ہو، اپنے آپ پر بھی نہیں، اس ذریعے پر، اس سبب پر بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھی نہیں. پھر دیکھیے ہوتا کیا ہے، پھر انسان کو ایسا سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ڈپریشن، کوئی انزائٹی، کوئی پریشانی، کوئی ہم، کوئی غم، کوئی عجز، کوئی کسل. یہ جو 8 چیزوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، ان کا آپس میں ربط بھی بڑا گہرا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ شروع کی جو 4 چیزیں اور آخر کی 4 چیزیں، بڑا گہرا ان کے اندر 8 چیزوں کے اندر جوڑ ہے کہ انسان ٹینشن میں، پریشانی میں آ جاتا ہے، مستقبل کی، ماضی کی گھبراہٹ، دنیا کی، دین کی. اور پھر عجز اور کسل، سستی ایسی کہ انسان ایک کام کر سکتا ہے، دل چاہ رہا ہے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی جسم کی، یعنی اٹھ نہیں پا رہا خود سے. اور عجز یہ ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ کام کروں، یہ ہونا چاہیے، لیکن جسمانی طاقت نہیں ہے، بے بس ہے. اللہ اس عاجزی سے بھی بچا اور اس سستی سے بھی بچا، کاہلی سے بھی بچا. اور جب انسان اٹھتا ہے، محنت کرتا ہے، راستے اختیار کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہم اور حزن سے بھی بچاتا ہے. پھر معاملہ اللہ کے، اللہ میں نے محنت کر دی ہے، نتیجہ تیرے اختیار میں ہے. اور پھر جب انسان کو اللہ کی معرفت ہو، جو میں نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا کہ اللہ کو اگر انسان پہچانتا ہے اور تقدیر پر اس کا ایمان ہے، تو پھر انسان آخر میں نتیجے پر راضی بھی لازمی ہوتا ہے. نتیجہ جو بھی ہو میری خواہش کے مطابق نہیں ہوگا، میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، وہ جو ہوگا وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا، اور وہی میرے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میرے رب کا اختیار ہے میرے لیے. یہ سکون، یہ اطمینان انسان کو نصیب ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر جو آپ کو فائدہ نصیب ہوگا اس انداز کی زندگی گزارنے کا، وہ میں نے درمیان میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کا ساتھ. لا تحزن ان اللہ معنا، اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی اور دولت نہیں ہے.
اللہ کا ساتھ انسان کو نصیب ہو جائے، اللہ کی معیت انسان کو نصیب ہو جائے، یہ اللہ کا بہت بڑا بندے پر کرم ہے۔ اور یہ اس کا راستہ یہی ہے کہ انسان پہلے اپنا آپ اپنے رب کے ساتھ جوڑ کر تو دکھائے کہ اللہ میں تیرا ہوں، تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، تیرے پر ہی اعتماد ہے۔ پھر اللہ اپنا ساتھ دکھاتا ہے بندے کو، اور پھر کبھی بھی اس کو اس کے سپرد نہیں کرتا۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ تیسرا اس کا آپ کو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو جنگ میں اور آپ لڑ رہے ہیں، جس کی طاقت میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، لڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، اور وہ ہے شیطان کے خلاف۔ وہ جنگ کبھی میں نہیں جیت سکتا۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، میں دیکھ نہیں رہا ہوں، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے اندر گھوم پھر رہا ہے، ناچ رہا ہے، رات میری نتھنوں میں گزار دیتا ہے، میرے جسم کے خون کے اندر پھر رہا ہے۔ اس کو کنٹرول ہے ایک طرح سے مجھے بہکانے کا، میری دکھتی رگ کو، کمزور رگ کو وہ جانتا ہے، لڑ نہیں سکتا۔ لیکن جب میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ اللہ تو اس سے مجھے بچانے والا ہے، تو حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور تجربہ نہیں، یقینی بات ہے، کبھی کبھی نماز میں یا ویسے آپ کو وسوسے آ رہے ہوں اور آپ تعوذ پڑھیں، تعوذ پڑھ کے تھتکاریں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں بھی کہ وہ جو سوچ تھی، وہ جو وسوسہ تھا جو میں سوچ رہا تھا، اس کو دوبارہ دماغ میں لاؤں اور سوچوں، چاہ کر بھی انسان دوبارہ اس کو دماغ میں نہیں لا سکتا۔ اللہ کی پناہ میں آئے انسان۔ گھر سے باہر جب نکلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ میرا خیال ہے اللہ کے نام سے، اللہ پر ہی میں بھروسہ کرتا ہوں، اس کے توفیق اور مدد کے بغیر نہ میں کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، نہ کسی نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ یہ کلمات کہتے ہوئے گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ہدیتا و وقیتا و کفیتا، اور ایک روایت میں ہے جامع ترمذی کی وتنحى عنہ الشیطان، شیطان بھاگ جاتا ہے اس سے، شیطان دور ہو، کیونکہ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اکیلا اللہ اس پر کافی ہوتا ہے۔ اپنے نظام کو، اپنے سسٹم کو چیک کیجئے، اپنی نیات کو چیک کیجئے، اپنے الفاظ کے چناؤ میں بڑی احتیاط کیجئے، اللہ کا ادب، احترام اور مقام ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے، اور پھر چاہے وہ دنیا کا منظرنامہ ہو، عالمی منظرنامہ ہو، یا میرے ذاتی مسائل ہوں، میرے علاقائی مسائل ہوں، میرے شہری مسائل ہوں، جو کوشش مجھے کرنے کو کہا گیا وہ میں کروں، جو میرے بس میں ہے، جو میں کر سکتا ہوں وہ کروں۔ باقی اب دنیا کی جو جنگیں ہیں ملکوں کی، اس میں نہ میرے تبصروں سے کوئی فرق آئے گا، نہ میری باتوں سے کوئی چینج آنے والا ہے، نہ میں کچھ وہاں خود جا کے کچھ کر سکتا ہوں۔ تو لہذا اس میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صرف موقع یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب سے مانگتا ہے اپنے لیے عافیت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بھی کہا تھا، یا امی، اے میرے چچا، والد کی جگہ پر تھے، سیدنا عباس کو اپنے بالکل والد مانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے کثرت سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ میرے حبیب نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ کلمۃ الاخلاص یا یقین، ایمان یعنی لا الہ الا اللہ، اگر کسی انسان کو نصیب ہو جائے، اس کے بعد سب سے بڑی دولت انسان کے لیے اللہ نے عافیت رکھی ہے۔ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، اور جو ہم صبح شام مانگتے ہیں اللہ سے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، تو ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس توکل کی، جو توحید کا ایک جز ہے، ایک جڑ ہے، بلکہ کامل توحید ہے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، جو آدمی اپنی یہ زندگی اس بھروسے اور کامل بھروسہ جس طرح مطلوب ہے اس طرح گزار دیتا ہے، جو توکل مطلوب ہے اس طرح کر گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا اسی دولت کے ساتھ، تو آپ اور میں اکثر و بیشتر ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں، چاہت اور تمنا بھی ہے کہ اللہ بغیر حساب، بغیر عذاب، بغیر کتاب کے جنت میں داخلہ دے دے، پوچھے ہی کچھ نہیں، اللہ بغیر سوال کیے اللہ کے سامنے عدالت میں پیش ہوئے، بغیر پیشی کے اللہ جنت میں بھیج دے۔ وہ جو 70,000 لوگوں کی آپ نے حدیث پڑھی ہے، عکاشہ بن محصن والا واقعہ اس کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اس میں جامعیت یہی، ہم الذین لا یسترقون ولا یکتمون ولا یتطیرون وهم علی ربهم یتوکلون۔ طویل واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، خلاصہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو اسلام پر پیدا ہوئے، اسلام پر مرے، کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا،
فرمایا یہ لوگ وہ ہیں، خلاصہ یہ ہے اپنے رب پر 100% اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، 100% اعتماد ہے، اپنے رب کے علاوہ کہیں ان کی نگاہیں ادھر ادھر نہیں جاتی۔ جو زندگی ایسی گزار گیا وہاں کوئی حساب اور کوئی عذاب، یہاں دنیا کے اندر اللہ پر اعتماد ہے تو وہاں پر بھی پھر اللہ کام پوری طرح سے آتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔